بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، زرعی ترقیاتی بینک میں جس طریقے سے کرپشن ہوتی ہے، جو لوگ کرتے ہیں وہ انکشافات کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے بھائی جناب وحید زمان جعفری صاحب سندھ سے آئے ہوئے ہیں، معذور ہیں، معذوروں کے کوٹے پہ بھرتی ہوئے تھے. نظام شیخ نے ان کو جبری طور پہ برطرف کیا ہے. ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ جبری برطرفیاں تو خیر ہوتی ہیں، ہر ادارے میں ہوتی ہیں جبری برطرفیاں. پھر لوگ مختلف عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتیں ان کو ریلیف دے دیتی ہیں. لیکن آپ کو نہیں، میں ایک ٹرم بتا رہا ہوں کہ جبری برطرفی اپنی جگہ پہ، جبری کوکنگ بھی کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہ زرعی ترقیاتی بینک کی ہے، یہ نظام شیخ صاحب کا نظام ہی ہے کہ انہوں نے جبری کوکنگ بھی متعارف کروائی ہے اپنے بینک میں کہ گارڈوں کو کہو بندوقیں رکھو، یہاں پہ آپ کوکنگ شروع کر دو. تو ہمارے اسویلا کے بعد جعفری صاحب نے بتایا کہ وہ گارڈ جو ہیں ان کو دوبارہ ان کی ڈیوٹی پہ بحال کر دیا گیا ہے اور کوکنگ کے معاملات جو ہیں اس کے لیے کچھ اور کیے گئے ہیں. لیکن جو اس سے پہلے جو کھانا جبری طور پہ بنوایا گیا، کوشش کریں گے کہ کسی بڑے عالم سے پوچھیں کہ اس قسم کا جو کھانا جبری طور پہ بنوایا جائے کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. پھر وہ جو اس پہ فتویٰ دیں گے یا جو رائے دیں گے دینی، وہ بھی آپ کو سنائیں گے. لیکن فی الحال تو ہمارے پاس موجود ہیں جناب جعفری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مزید زرعی ترقیاتی بینک کو کس طریقے سے لوٹا گیا. جناب جعفری صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو نظام شیخ ہیں جی ان کے ساتھ ایک ان کے اور کار خاص خرم خان جو ہیں، جی وہ حیدرآباد میں ہوتے ہیں نا؟ حیدرآباد میں ہوتے ہیں سر. ان کے کیا سنا ہے کہ جی وہ ان کے لیے ہر وقت جان ہتھیلی پہ رکھ کے یا کہہ لیں کہ ہر وقت جو ہے وہ سروس کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ کیا معاملہ ہے؟ سر وہ بالکل اس کے ساتھ ہی ساتھ ہوتے ہیں، وہ اس کے رائٹ ہینڈ ہے. برکت میرانی جو اے وی پی لیول کے بندے ہیں، بہت ہی موسٹ سینئر ہیں اور مینیجر رہے ہیں. ماشاءاللہ اس کی بہترین پرفارمنس رہی ہے. وہ پیپلز پارٹی کے یعنی کہ مضبوط سپورٹر ہیں، ان کو اچھی بیک اپ ہے. ان کو ان دونوں نے بڑا تنگ کیا، نظام شیخ نے اور خرم خان نے. اچھا. یہاں تک کہ اس کو سیتا برانچ میں نواب شاہ زون میں ٹرانسفر کر دیا، ایسی برانچ جہاں پہ یوں سمجھیں کہ پینے کا پانی بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے. وہاں پہ اس کو کیشیئر لگا دیا، پھر وہاں سے مینیجر لگا دیا. پھر وہاں سے اس کو انہوں نے بڑے اپروچ کر کے اسی زون ریجن میں حیدرآباد آ گئے اور وہاں ابھی کوٹڑی میں بطور کیشیئر کام کر رہے ہیں. 18 گریڈ کا اے وی پی لیول کا بندہ وہ بطور کیشیئر کام کر رہا ہے، یعنی نیچے اتر گیا. اور یہ سارا معاملہ ہے نظام شیخ اور خرم خان کی وجہ سے، یعنی ان کے ضد نے ان کو نیچے کر دیا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ سر یہ جو عدیل اشرف ہیڈ آفس میں ڈی پی ڈی ہیڈ بیٹھا ہوا ہے، اس کے جو دستے کار ہیں سندھ میں، جس کا نام مختار لاڑک اے وی پی لیول کے بندے. ابھی اس نے 7 بندے ایک ہی برانچ سے کچھ ڈسمس کروائے تھے، کچھ جبری ریٹائر کروائے تھے. کرپشن کتنی کی تھی وہ اس میں ایک ملوث تھا، ایک کیشر، وہ بھی اس کیشر نے ریکوری کروائی تھی 1,55,000 پہ. معاملہ یہ تھا، بل شارٹیج تھی، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اس نے وہ ریکوری کروا دی. لیکن یہ مختار لاڑک وہاں 8 دن وہاں پہ انکوائری میں بیٹھا رہا اور رات کو فرمائشی کوکنگ منگواتا تھا کہ میرے ساتھ مجھے آپ بکرے کا گوشت کھلاؤ، بکرے کی کڑھائی کھلاؤ، یہ میرے لیے لے آؤ. اور پھر بھی کیا کیا کہ کالے ناگ کی طرح اس نے ڈس دیا ان کو. اچھا. اور 7 بندوں میں سے 5 بندوں کو انہوں نے ڈسمس کروا لیا، 4 بندوں کو ڈسمس کروایا، 3 کو جبری ریٹائر کروا دیا. یہ تھا مختار لاڑک. وہ کسی کی فیور نہیں کرتا، اس کو جو مینجمنٹ کہتی ہے وہی وہ کرتا ہے، اور 5 وقت کا نمازی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کی نماز اس کے کام نہیں آئے گی، کیونکہ وہ انسانیت کا دشمن ہے. میری نوکری بھی مختار لاڑک جو آج کل زونل مینیجر آپریشن ہے لاڑکانہ میں. اور جب یہ میری انکوائری ہوئی تو میری انکوائری میں مینیجرز کو پریشر میں ڈالا تھا سابقہ زونل چیف میڈم نسیم آجانوں نے کہ جعفری کی فوراً مجھے رپورٹ دو. تو مینیجر نے کہا، اس وقت کے میراپور برانچ کے مینیجر نے کہا کہ میڈم ابھی تک ریونیو سے رپورٹ میرے پاس آئی نہیں ہے. بولا آئے نہ آئے اس کے خلاف لکھ کے مجھے بھیج دو. بھائی کیا دشمنی تھی میڈم آپ کی میرے ساتھ جو آپ میرے خلاف رپورٹ زبردستی منگوا رہی ہیں رفیق منگی سے، مینیجر سے، کہ آپ نے رپورٹ لی ہے یا نہیں لی، آپ اپنی طرف سے لکھ کے مجھے ای میل کرو. کیوں بھائی؟ آپ کی کتنی تنخواہ تھی سر؟ میری اس وقت تھی تنخواہ جو گراس سیلری تھی وہ 1,00,000 تقریباً 16,000 کے قریب تھی، اور لون وغیرہ کٹوا کے مجھے ملتے تھے تقریباً
75,000 रुपए की। کہ یہ کس سال میں انہوں نے آپ کو برطرف کیا؟ سر یہ جون 2024 میں برطرف کیا، یعنی تقریباً سال ہونے والا. سال ہونے والا ہے. پھر میں نے اپیل کی. اچھا پھر پھر اپیل میں میری اپیل ہوئی نومبر 2024 میں. 20 نومبر 2024 کو ہیئرنگ ہوئی تھی. طاہر یعقوب بھٹی، عدیل اشرف وہاں موجود تھے. تو وہاں میں نے بھی اپنی داستان بتائی کہ اس طرح میرے ساتھ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے فراڈ کیا ہے، اور انہی کی بدولت میں ڈسا ہوا ہوں. جس نے کمپلین کی وہ تو انکوائری میں آیا نہیں، مدعی بھی آپ بن گئے، فیصلہ بھی آپ دے رہے ہیں. یہ کون سا قانون ہے بینک کا؟ بھائی جہاں انکوائری کے لیے انکوائری کمپلیننٹ کرواتا ہے تو کمپلیننٹ بھی تو آئے، پروف تو وہ پیش کرے نا. آپ کیوں دے رہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مدعی بھی خود بن گئے، فیصلہ بھی خود دے دیا، گواہ بھی خود بن گئے، انہوں نے مجھے سزا دے کر، اور عدیل اشرف نے مجھے ڈسمس فرام سروس کر دیا. اب آپ کا کیس کس لیول پہ چل رہا ہے؟ مجھے پھر انہوں نے کمپلسری ریٹائر کر دیا، طاہر یعقوب بھٹی نے. میں نے کہا سر، انہوں نے کہا کہ آپ کی طرف بینک کا لون ہے کافی. میں نے کہا سر بینک کا لون ہے لیکن میرا قصور کیا ہے، کیونکہ 7 سال تو میری قسط کٹتی رہی ہے نا پراپر. چلیں جب میری قسطیں کٹ رہی ہیں تو پھر آپ نے مجھے کیوں نوکری سے نکالا ہے؟ لیکن انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی، اور انہوں نے مجھے کمپلسری ریٹائر کر کے OG1 بینگ 17 گریڈ کا افسر ہوں میں سر، میری 27,39,000 ٹوٹل ریٹائرمنٹ بینیفٹ بنے، جس میں سے 23,86,000 میرے کٹ گئے. باقی یہ لون میں باقی 3,52,000 روپے میرے ہاتھ پہ رکھ کے بولا کہ آپ جائیں، اور 17,441 روپے میری پینشن ہے. نہیں اب کسی کورٹ میں آپ کا کیس چل رہا ہے؟ نہیں سر، کورٹ میں میں نہیں جا سکا کیونکہ میری فنانشلی اتنی سپورٹ نہیں تھی. ویسے وہ تو اب ٹائم بارڈ بھی ہو گیا ہوگا. ٹائم بارڈ بھی ہو گیا ہے، اور میرا اتنا یعنی کہ فنانشلی بیک اپ نہیں تھا کہ میں کورٹ میں جا سکوں. اچھا جب آپ وہاں پہ ڈیوٹی کر رہے تھے کے طور جی سر، آپ کے دور میں سندھ کے اندر کس برانچ میں سب سے بڑا فراڈ جو ہے آپ نے سنا کہ وہاں پہ فراڈ ہو گیا، اتنے کروڑ فلان لے کے بھاگ گیا؟ سر اس طرح کا فراڈ ہوا تھا، وہ خیرپور برانچ کی جو یہ جو فراڈ نفٹ میں ہوا تھا سر، جس میں کیشر نے تھا، اور وہ بھی کسان سپورٹ سروسز کا تھا، KSSL کا. لیکن مارے گئے وہ مینیجر اور اکاؤنٹس آفیسر. اس کا ذاتی طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ آخر میں وہ بیچارے نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، صرف وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے مار کھا گئے. یعنی سارے بینک کو لوٹا کیشر نے، اور مار کھا گئے مینیجر اور اکاؤنٹس آفیسر. یہ تاریخ میں ہمارے سندھ میں سب سے بڑا فراڈ ہوا تھا. تو کیشیئر نے کس کو پیسہ لگایا یا رام کیا؟ سر اس وقت FIA کو بھی پیسے کھلائے تھے. اس وقت جو انکوائریاں ہوئی تھی FIA کو بھی پیسے کھلائے تھے، اور ہمارے بینک کے کچھ افسران جو ICU میں اس وقت انکوائری کرنے آئے تھے ان کو بھی پیسے کھلائے تھے. اچھا ہاں، کیشیئر نے تو بچ نکلا. اگر 3 کروڑ میں سے اس نے 1 کروڑ بھی خرچہ کیا ہوگا تو پھر بھی وہ 2 کروڑ تو لے گئے نا سر. یہ بتائیے جعفری صاحب کہ یہ آپ کی جتنی سروس وہاں پہ رہی، ظاہر ہے کسانوں کو تو قرضے دیے ہیں نا زرعی ترقیاتی بینک. بالکل. سب سے بڑا قرضہ کس نے معاف کروایا؟ کس سیاستدان نے یا کس بڑے وڈیرے نے، کس نے معاف کروایا؟ سر تقریباً بہتی گنگا سے ہر کسی نے ہاتھ دھوئے ہیں، ہر کسی نے ہاتھ صاف کیے ہیں. لیکن تاریخ میں سب سے زیادہ بڑی مثال ہمارے پاس زرعی بینک میں مشہور و معروف یہ یوسف رضا گیلانی صاحب تھے. اچھا. جنہوں نے رشید آباد برانچ سے تقریباً 46 کروڑ کا قرضہ معاف کروایا تھا، جو ہم نے بات سنی تھی. اچھا. اس وقت جب یہ پرائم منسٹر تھے. باقی تو یہ رہتے پنجاب میں، قرضہ جا کے انہوں نے سندھ سے لے لیا؟ نہیں سر، رشید آباد ملتان ریجن میں برانچ تھی. اچھا. اور وہاں سے انہوں نے یہ اپنا قرضہ معاف کروایا تھا اس وقت میں جب یہ پرائم منسٹر تھے. 46 کروڑ. اچھا. اور اس کے علاوہ سندھ میں کافی ایسے وڈیرے ہیں جنہوں نے اپنے زرعی بینک سے لون معاف کروایا تھا. لیکن لون معاف کروانا کم، لیکن ابھی تک ڈیفالٹر بڑے کرانے کے پیسے نہیں دے رہے. اور مینیجر حضرات غریبوں کو تنگ کریں گے لیکن وڈیروں کے دروازوں پہ نہیں جائیں گے. لون وڈیرے ڈیفالٹر ہیں. وڈیرے ڈیفالٹر ہیں. کسی ایسے بڑے نام کو جانتے ہیں کہ یہ اس کی اتنی زمینیں اور ڈیفالٹر ہے وہ زرعی ترقیاتی بینک؟ سر ابھی میرے ذہن میں اس طرح کے نام نہیں آ رہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان کے نام جو ہے نا آپ کے پاس سارے جتنے ڈیفالٹر ہیں نا اور جنہوں نے قرضے معاف کروائے وڈیرے، جی سیاستدان، بالکل، تو ان کے ہمیں قوم کو تو بتانا چاہیے نا کہ قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو رہا ہے. ہاں، نظام شیخ اینڈ کمپنی صرف اپنا نظام چلا رہی ہے نا. ہم تو نظام شیخ کو میں اوپن آفر دے رہا ہوں کہ بھائی وہاں سے ویڈیو بنا کے بھیجیں. جو جعفری صاحب نے جو کچھ بتایا بھائی جان، آپ اپنی ویڈیو بنا کے بھیج دیں. خرم صاحب آپ اپنی ویڈیو بنا کے بھیج دیں.
ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم آپ کی ویڈیو جو آپ کہیں گے وہ بھی چلائیں گے, آپ کا موقف. اور اگر آپ جعفری صاحب والی سیٹ پہ آگے بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. تو جعفری صاحب اب آپ کی نوکری تو سمجھے مطلب چیپٹر کلوز ہو گیا. چیپٹر کلوز ہو گیا سر. ہم ابھی پینشنر ہیں, ہاں, اور پینشن بھی کیا 17,500 روپے پینشن مل رہی ہے, جس سے گھر چلانا تو کیا. تو پینشن تو یہ دے نہیں رہے, وہ سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں. وہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے, انشاءاللہ 29 تاریخ کو کنٹمپٹ لگا ہوا ہے. آپ بھی اس میں مدعی ہیں؟ ہم مدعی نہیں ہوں سر, میں ان کے ساتھ سپورٹ میں ہوں. ظاہر ہے آپ بھی تو ہاں، متاثر ہیں بالکل. نا. تو وہاں جو پینشنر ہیں, ایک ایک بندے کا کتنا پیسہ زرعی ترقیاتی بینک کی طرف ہے جو یہ نہیں دے رہے؟ سر مثال کے طور پہ اب میرا 27,39,000 روپے بنا ہے, تو اس سے زیادہ مزید اور مجھے ملے گا آفٹر. ہاں, جب یہ پینشن کا کیس ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے گا. فیصلہ تو آ گیا ہے سر, یہ سپریم کورٹ سے ڈکلیئر ہو جائے, یعنی آسانی سے پھر لوگ حج پہ جا سکتے ہیں, آرام سے جا سکتے ہیں. یعنی ان کو جتنا وہ ریٹائر ہوئے ہیں, جتنا پیسہ لیا تھا, میرے خیال میں نیئر اباؤٹ اتنا ہی ان کو اور ملے گا, اور پینشن ان کی بڑھ جائے گی. صحیح ہے, یعنی پینشن اتنی ملے گی کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. بالکل صحیح ہے. یعنی پھر آپ کو نوکری کے وہ جو ہے کہ جب آپ کو بحال کیا جائے وہ ایشو نہیں ہوگا. وہ ایشو نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن دیکھیں نا سر, میری ریپوٹیشن یہ تھی کہ الحمدللہ جو میرے جس برانچ سے میں ڈی ٹی بی گاڑی کھاتا برانچ سے میں ڈسمس ہوا تھا, اس برانچ میں میری پروگریس کیا تھی. اس وقت کے مینیجر آغا صبور پٹھان جو ابھی کوٹڑی میں مینیجر ہیں, اس سے میری پوچھ لیں کہ پروگریس کیا تھی. میں نے برانچ میں بہترین ورکنگ کی تھی. صحیح. اور دادو میں جب میری پوسٹنگ تھی تو حیدرآباد اور دادو 200 کلومیٹر ڈیلی میں صبح شام آؤٹ بیک کرتا تھا. معذور ہونے کے باوجود میں اپنی جاب سے سنسیئر رہا. اکاؤنٹس میں نے کام کیا, لیکن اس 25 سالہ نوکری کا مجھے صلاح یہ دیا گیا کہ یعنی میرے ہی لون اٹھائے ہوئے لون پہ جس پہ قسطیں کٹ رہی ہیں, اسی پہ مجھے ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا. بہت شکریہ جعفری صاحب. تو ناظرین, آپ نے جعفری صاحب کی جو ہے قصہ کہانی سنی کہ کیا ظلم ہوا ہے, پولیو کی وجہ سے معذور ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. اب اگلا جو ہماری جو ایپیسوڈ آئے گی انشاءاللہ العزیز جعفری صاحب کے ساتھ, جعفری صاحب وہ سارا ڈیٹا اکٹھا کریں گے زرعی ترقیاتی بینک کے جو ڈیفالٹر ہیں وڈیرے. اب دیکھیں, جو بات میں کہتا ہوں کہ عام جو چھوٹا کسان ہے اس کے پیچھے تو یہ پڑ جاتے ہیں, ایک پولیس اہلکار لیتے ہیں یا اے ایس آئی کو ساتھ لیتے ہیں, اس کے گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے پیسے دے. لیکن جو وڈیرا ہے, جو طاقتور ہے, اس کے ڈیرے کے سامنے سے اس کی جو بنی ہے نا کھیت کی, وہاں سے بھی نہیں گزرتے یہ زرعی ترقیاتی بینک والے. کہتے ہیں کہ نہیں وہ مارے گا, وہ تو ان کے اوپر کتے چھوڑ دے گا اپنے, لیکن جو کمزور ہے اس کے اوپر یہ سب کے سب قہر بن کے ٹوٹتے ہیں. ناظرین, اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ زرعی ترقیاتی بینک سے کس کس نے کتنے کتنے کروڑ معاف کروائے, اور کون کون سا وڈیرا جو ہے وہ سندھ کا ڈیفالٹر ہے. اور پنجاب سے بھی وہ لسٹ حاصل کریں گے کہ پنجاب کے کون کون سے سیاستدان ڈیفالٹر بھی ہیں اور انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں زرعی ترقیاتی بینک سے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.